صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میرا گزر ہوا پہلے آسمان سے تو میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جو مردار جانوروں کے گوشت کے ٹکڑے کھا رہے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، اس کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو کر طرح طرح کی باتیں بناتا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوزخ کا عذاب ان کے لیے اس طرح مقرر ہوا ہے کہ یہ مردار جانور کے گوشت کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ اور جو آدمی ایسے مناظر سے دنیا میں رہ کر کسی کا گلہ کرنے سے، کسی کا شکوہ کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی چغلی کرنے سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اور قیامت کے بعد جب جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے تو رب تعالیٰ اس کو آخرت میں یہ عذاب نہ چکھائے گا بلکہ جنت کی نعمتوں میں سے نعمت عطا فرما دے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو، کیونکہ کچھ لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں ایسے ہی، کسی میں کوئی عیب ہو یا نہ ہو کوشش کرتے ہیں اس میں عیب ڈھونڈنے کی، یار یہ اس آدمی ہے، کاش کہ اس آدمی میں کوئی عیب مل جائے، کوئی اس کی بات مل جائے، اور کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی۔ جب کوئی تھوڑا سا راستہ بھی ملتا ہو تو پھر اسی چیز کو گلی گلی کوچا کوچا جناب جی ہر چوک ہر بازار ہر دکان پہ کھڑے ہو کر اس کا ڈھنڈورا پیٹیں گے، یا جناب جی یہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے۔ کبھی تو اپنا عیب بھی تو دیکھ کہ تیرے اندر عیب کتنے ہیں، یا تو اپنے عیب کو عیب ہی نہیں سمجھتا۔ اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے عیب کو عیب نہ سمجھے سمجھ لو وہ دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف ہے، کہ جو اپنے عیب کو عیب ہی نہ سمجھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو جناب جی وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کسی ایک مسلمان کی جناب جی اس کے عیب ڈھونڈ کر اور پھر اس کا گلہ کرتا ہے اور اس کی چغلی خوری کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، تو قیامت کے دن مردار جانوروں کا گوشت اس آدمی کو کھلایا جائے گا۔